السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں طلحہ انور۔ ناظرین کرام، گفتگو کو پر اثر بنانے کے لیے لہجے میں شائستگی اور چہرے پہ مسکراہٹ ضروری ہوتی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آنکھیں بھی پرنم ہیں، دل بھی رو رہا ہے اور جسم اس کرب میں ہے کہ حالت بیان نہیں کی جا سکتی۔ غزہ کی صورتحال، 1.5 سال، کئی ہزار، کئی لاکھ لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور بے حسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تاریخی معاملات پر، تاریخ کے صفوں سے اٹھا کر حال کے تناظر میں مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ وہ تمام علمی گفتگو اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، جس سے نوجوانوں کو اور بلکہ پوری مسلم امہ کو ایسے حقائق انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گے کہ جو آج جن سے ہم بے خبر بھی ہیں اور نہ شاید جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، روح رواں ہے سٹی آف نالج کے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو کتنی پرورش ہوئی ہے کہ آج ہم بے بس ہیں، ہماری بے حسی ہے، ہمارے لب خاموش ہے۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ آخر مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے کہ جہاں پر ہم بھی ہیں، یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، آخر کیا امپورٹنس کیا ہے یہ؟ اگر سوری فار مائی ورڈز، پھٹا کیا ہے مسجد اقصیٰ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن رہا ہوں اور گزشتہ سال میری رکنیت کونسل کی ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے فضل سے میں جو OIC کا ونگ ہے، انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، وہاں بطور ریسرچر میں میری آمد و رفت رہتی ہے اور وہاں میرے آرٹیکلز وغیرہ بھی پرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے کہ آخر مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیوں ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے جو ہمارے نوجوانوں کے پیش نظر نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے۔ اس طرح دونوں قبلوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں رخ ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب یثرب کی طرف ہجرت فرمائی اور یثرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے مدینہ طیبہ بنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلہ تبدیل فرما کر مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے معراج ہے، جسے یہودی ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار روتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ مزاروں پہ جا کر اپنی چٹھیاں لگاتے ہیں تو وہ بھی اپنی دعائیں وہاں پر اندر ان کی جھریوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسے دیوار گریہ نہیں، دیوار براق کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا براق شب معراج میں اسی دیوار پر آ کر رکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسجد براق ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلقہ آج بھی موجود ہے، اللہ کرے کہ ہم وہاں جائیں اور اس مقام کی ہمیں زیارت ہو۔ وہاں براق کو باندھا گیا تھا، اور یہیں آپ دیکھیے کہ قبۃ الصخرہ کے بالکل قریب ہی ایک قبۃ النبی موجود ہے۔ اس کے اوپر ایک گنبد باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ طلحہ، اس کے نیچے وہ مصلی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو مسجد اقصیٰ کا جغرافیہ نہیں معلوم۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ضرور بتائیے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈوم آف دا راک جو سنہرے گنبد والی مسجد ہے صرف وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ جی جی جی۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مسجد قبلی جو گرے رنگ کا گنبد ہے شاید صرف وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو جناب، یہ پورا ریکٹ اینگل، یہ جو آپ کو اس پہاڑ پر یہ پورا حصہ آپ کو بشمول اپنی دیواروں کے نظر آ رہا ہے، یہ کل حصہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یعنی جو آپ کو ڈوم آف دا راک نظر آتا ہے جو سنہرے رنگ کا گنبد ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ پورا حصہ مسجد اقصیٰ کے اندر شامل ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور اس مقام پر موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے تو یہ بات متعین ہو گئی کہ یہ
عبادت گاہیں، چاہے وہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، تو یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں کہ ایک حصہ بنو اسماعیل کے لیے اور ایک بنو اسرائیل کے لیے. یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. تو یہاں عبادت اس طرح سے ہوگی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کے نبی بتاتے ہیں. تو عقیدہ ختم نبوت اور شب معراج میں تمام انبیاء کا حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز کا پڑھنا اب یہ متعین ہو گیا کہ یہاں اللہ کی عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا. ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا کہ ان کے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا گیا، نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے. اب جو کچھ روشن خیال لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کعبہ موجود ہے، مدینہ موجود ہے، پوری دنیا موجود ہے، نماز پڑھیں، نماز کا ثواب تو آپ کو ہر جگہ مل رہا ہے، زیادہ ثواب چاہیے حرمین میں آ کے نماز ادا کریں. یہیں کیوں نماز پڑھنی ہے مسلمانوں کو آ کے؟ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ مرکز ہے. اور آپ غور کیجئے کہ یہ مسجد ہے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے جب یہاں پر اسی مسجد کو ری بلڈ کیا ہے، جس کو جوز ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اس غلط فہمی کو بھی لوگوں کو دور کر لینا چاہیے. مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یا جسے ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں نہیں بنا ہے. یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور میں مسجد تعمیر کی گئی. یعنی اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے 2 گھر سب سے پہلے بنائے گئے. ایک مسجد حرام ہے جی، اور یہ آدم علیہ السلام کے دور میں پہلے فرشتوں نے بنائی اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. ٹھیک 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. اور یہ اول زمانے سے ہی دونوں عبادت گاہیں موجود تھیں. جب طوفان نوح آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کے لیے وہاں پر آباد کیا، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو آپ نے بیت المقدس میں چھوڑا. تو اس زمانے سے تسلسل کے ساتھ ان دونوں خاندانوں میں ان دونوں عبادت گاہوں کی نگرانی چلی آ رہی تھی. لیکن آپ غور کیجئے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں. میں کنیکٹ کر رہا ہوں اس سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور کی اقتداء میں ابراہیم و داؤد و سلیمان و مسیح علیہ السلام نے نماز کو ادا کر لیا، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، یہاں عبادت اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ نے فرمایا. مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے کعبہ شریف میں لوگ اس طرح عبادت کرنے لگیں جیسے اللہ کا حکم نہیں ہے، تو کیا انہیں اس کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی مشرک آج یہ کہتا ہے کہ جناب میں خانہ کعبہ میں لے جا کر بت رکھوں گا، تو کیا اس کو اس کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور یہاں عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ نے فرمایا. تو اگر جوز اس مقام پر آ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت سے ان کو وہاں روکا نہیں جائے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب چاہے ان کا کوئی انداز ہو اور وہ جس طرح چاہے، جی، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی عبادت کا موقع دیا جائے گا. لیکن اگر وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے یہاں ٹیمپل ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو مکمل کر دیا، اب یہود بھی اس بات کے پابند ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹرونومی 18 کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ میری مثل صاحب شریعت نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ مبارک میں داخل کرے گا، وہ اللہ کے نام سے کلام کریں گے، اور جو ان کی اتباع اور اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو وہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر آخر جو اس وقت انتظار کس چیز کا ہے؟ کیونکہ جب بتا دیا گیا کہ اب قرآن میں بھی کئی مرتبہ جو ہے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، قیامت کے قرب قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، تو ایکچولی میں اب ویٹ ہو کس چیز کا رہا ہے، کیا ہوگا یہاں پہ؟ طلحہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی کسی ایپیسوڈ میں اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ علامات قیامت کا علم جو یہودیوں کے ہاں ہیں اور علامات قیامت کا علم جو مسلمانوں کے ہاں اور اس میں کچھ ہے کنٹرڈکشن، اس میں کہاں ڈفرینسز ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہودی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ڈیمالش کیوں نہیں کر دیتے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے. خوف یہ ہے کہ اگر ہم مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں تو عالم اسلام کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب آپ غور کیجئے کہ غزہ میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرتے کرتے یہ اندازہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ہم اتنا بے حس کر چکے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ کو بھی منہدم کر دیا جائے گا تو شاید ان میں کوئی جنبش پیدا نہ ہو سکے. ڈو یو اسٹل تھنک کہ ہاں میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی ریئیکشن کا مجھے یہ لگتا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہیں قبل اس کے کہ مسلم ممالک کو کمزور کر کے فنا کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان موجود ہے
انشاءاللہ العزیز مسجد اقصیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا صبح قیامت قائم رکھے، اور عمارت منہدم ہو جاتی ہے تو مسجد اقصیٰ فنا نہیں ہوگی. یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو عبد الملک بن مروان کے دور میں بنائے گئے ہیں. تو مسجد اقصیٰ تو دراصل اس جگہ کا نام ہے جو اس فضا اور اس خطے کا نام ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں بھی اس میں بہت سی آراء موجود ہیں. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ریڈ ہیفر نہیں ہوگی، جس کا ذکر نمبرز 19 کے اندر ہے، تو وہ ریڈ ہیفر کو ذبح کرنے کے بعد ماؤنٹ اولیو پر باقاعدہ اپنے آلٹر کو لگائیں گے، اسے ذبح کریں گے، اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر اپنے جسموں پر لگائیں گے تو پاک ہوں گے، اور پھر وہ ٹیمپل ماؤنٹ پر داخل ہو سکیں گے، تو وہاں پہ پھر اپنے وہ ٹیمپل کو ری بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو نصارہ کا وہاں قبضہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ اپنی قربان گاہ بنا لی تھی. تو مسجد اقصیٰ تو اس سے پہلے بھی متعدد بار شہید ہو چکی ہے. اور آپ غور کیجئے کہ جب بخت نصر نے اس مقام کو تباہ کیا، ٹائٹس نے اور سکندر نے اس مقام کو تباہ کیا، اور صلیبی جنگوں کے موقع پر اس مقام کو تاخت و تاراج کیا گیا، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اس مقام کو نقصان پہنچے. جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، کبھی مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوج جوتوں سمیت داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. تو یہ تمام پاسبلٹیز ہیں، لیکن وہ اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا. بعض کہتے ہیں کہ مسیح، ان کے مسیح جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ آئیں گے تو ٹیمپل ری بلڈ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ٹیمپل ری بلڈ ہوگا تو ہمارے مسیح آئیں گے. تو لہٰذا الٹیمیٹ کیا ہے؟ میں صرف سوری قطع کلامی کے لیے، مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے لیے فرمایا کہ جو دجال ہے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو کیا ہمیں کچھ الٹیمیٹ پتہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ پر آخر میں کس کا غلبہ ہوگا، اور اس پروسیس کا کیا ہم کو پتہ ہے کہ وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو موضوع ہے نا، اس پر تو ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ علامات قیامت کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہے. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس خطے میں خلافت قائم ہوگی. ٹھیک ہے، اور قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو دوبارہ حکومت عطا فرمائے گا، اور اسی خطے سے فوجیں ڈپلائی ہوں گی اور غزوہ ہند ہوگا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور اللہ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو دین انشاءاللہ العزیز ضرور بالضرور غالب آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، اور بالآخر یہ خطہ فتح ہوگا. اور نہ جانے ابھی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے میں مزید کتنے سال لگیں گے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ طوفان مغرب نے مسلمانوں کو مسلمان کر دیا. تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب، ان دا لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی کچھ ممالک کے درمیان ابراہم ایکارڈ نامہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے عرب کی جو سویلائزیشنز ہیں ان کے درمیان نارملائزیشن کا ایک پروسیس کیا، جس میں یو ایس اے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی مداخلت کی، اور سعودیہ کے ساتھ بھی ہوا، یو اے ای کے ساتھ بھی ہوا. تو کیا آپ کو یہ ایک بہتر سولیوشن نظر آتا ہے کہ وہاں پر سب مل کر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، ہمیں بھی اجازت ہو انہیں بھی اجازت ہو؟ جیسا کہ لوگ اکثر مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک دور ان کا گزرا ہے کہ اس میں وہ بھی آ سکتے تھے، تو ایسا کچھ آپ کو پاسبل ایک نظر نہیں آتا راستہ؟ طلحہ، آپ دیکھیے قرآن نے تو اصطلاح استعمال کی ہے اہل کتاب. جی، اہل کتاب کے شرعی احکامات مشرکین سے مختلف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا، یہ غزہ اور بیت المقدس حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے رہنے والوں سے ایک معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ آج بھی مسجد عمر پہ لگا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو، نصارہ کو آنے کی، اپنی عبادات بجا لانے کی اجازت ہوگی، لیکن کسی یہودی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ خطہ جو وقف اسلامی ہے یہ نہ تقسیم ہو سکتا، یہ انٹرنیشنل سٹی نہیں بن سکتا. وہ خطہ جو وقف اسلامی ہے، مسجد کبھی تقسیم نہیں ہوتی، نہ غیر مسلموں کے حوالے کی جاتی ہے، نہ اسے فروخت کیا جاتا ہے، نہ ہبہ کیا جاتا ہے.
تو وہ معاہدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام یہود و نصارہ کے ساتھ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کسی یہودی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ اس علاقے کو ضرور وزٹ کریں، لیکن انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہود پر نصارہ کی طرف سے مظالم کیے گئے تو پوری مسلم دنیا نے ان کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دی. ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے. لیکن اب جب یہ جوئش سیٹلرز بیت المقدس میں آ کر آباد ہو رہے ہیں تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہاں مسلمانوں کا 1917 سے تاحال قتل عام کیا ہے، اور تمام عالمی قوانین کے برخلاف اور تمام آپ غور کیجئے کہ جنگی قوانین کے برخلاف وہ مسلمانوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ 2025 میں وہ لائیو ہیومن جینوسائڈل وائلنس جو وہ ہم لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور بے حسی کی ایک کیفیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے قضیے میں جو ہماری شرعی حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے ضرور گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، اور لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد اقصیٰ کا کسی طور پر سودا کر لیا جائے. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور صرف اس وقت میں یہی کہہ پاؤں گا کہ قبلہ اول کی جو تکریم ہے، جو اس کا تقدس ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اپنا قبلہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ. مسجد اقصیٰ میں جو دعا ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. فرمایا جس نے مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا تو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا نہ کر سکو تو وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل روانہ کر دینا، جب تک وہاں چراغ روشن رہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و جاں میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ ہمارے حرم 2 نہیں ہیں، 3 حرم ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. بہت جلد آئے کہ ہم آپ کے ساتھ وہاں چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد اقصیٰ میں نماز فتح ادا کرنے کی توفیق. آمین. سبحان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ.